السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے فور نیو کمنگ اپڈیٹس. جیسا کہ آج کے تھمبنیل سے ہی ظاہر ہے، نیلم ہنزا ویلی کی ایک خوفناک چڑیل کا واقعہ. تو چلیے سنتے ہیں. لسنرز، ایک بات، پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا ہونا ایسی جگہوں پر یا کسی خاص اسپیسیفک جگہ پر ہونا عام بات ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور ہمارا اوتھینٹک یقین بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے ایک ایسی مخلوق بنائی جو کہ آگ سے پیدا ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں جن کہتے ہیں. اس کا ثبوت خود قرآن پاک میں ایک سورہ جن سے ہمیں واضح ملتا ہے، اور ہم اس کے ہونے کو چھٹلا نہیں سکتے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو انسانوں کو بہت ہی خوفناک طریقے سے ڈرا دیتی ہیں. انسانوں کا بھٹکنا، مرنے کے بعد ان کی شکلوں جیسی بن کر ڈرانا، ایسا بھی ہوتا ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کوئی مر گیا اور اس کی روح وہاں بھٹک رہی ہے، اس جیسا انسان وہاں بھٹک رہا ہے. تو جنات، شریر جنات ان کی شکلیں لے لیتے ہیں اور سیم وہی بن کر لوگوں کو ڈراتے ہیں. یا کبھی کوئی حادثاتی طور پر انسان مر جائے اور پھر وہ حادثہ اس سے جڑا ہو، اور ہر رات ہمیں اس جگہ سے چیخو پکار کی آواز آتی ہے. کہیں نہ کہیں حقیقت پر کچھ ایسی باتیں مبنی ہوتی ہیں جن کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں، کافی لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایک غیر مرئی مخلوق بھی ہے، لیکن حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. میرا تعلق نیلم ہنزا ویلی کے قریب ہی ایک پہاڑی علاقے سے ہے. وہ پہاڑی علاقہ اس ویلی کے بالکل نزدیک ہے. ہم وہاں برسوں سے رہ رہے ہیں. میرے کچھ دوست کراچی سے آنے والے تھے. ان کی کچھ دنوں کی وہاں کے لیے ٹرپ پلان ہوئی تھی، اور میں بھی بہت خوش تھا کیونکہ میرے کچھ دوست اب کراچی سے اس ویلی کو گھومنے آتے. میرا بھی اچھا ٹائم گزر جاتا. میں وہیں کا مقامی ہوں. 7 بجے کے بعد جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، مغرب کا سناٹا کافی جلدی ہو جاتا ہے، سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں. سب سے بڑی بات، اگر ہمیں کوئی ایمرجنسی ہو بھی جائے تو ایک خوف کی وجہ سے وہ پورا علاقہ مجھ سمیت اندھیرے کے بعد باہر نہیں نکل سکتا. ہم بہت پریشانیوں میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اور یہ سلسلہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں لگ بھگ 6-7 مہینے سے ہو رہا تھا. اس سے پہلے سب بالکل نارمل تھا. آئیے آگے تفصیل سنتے ہیں. جس روز میرے دوست نیلم ویلی پہنچے، میں نے ان کو ریسیو کیا، خوشی خوشی انہیں گھر لایا. 4 دوستوں کا گروپ تھا. بہت اچھے سے ان کا ویلکم ہوا. ان کو میں نے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا تھا، اور چائے پانی کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کتنا خوفناک یہ سب کچھ لگ رہا ہے. رات کو دور سے جھینگروں کی آوازیں اور دور سے بہتے جھرنے کی آواز کتنی صاف آ رہی ہے. تم لوگ اتنی وحشت زدہ زندگی اس پہاڑی علاقے میں کیسے جیتے ہو؟ میں نے بھی انہیں بتایا کہ ہاں، مشکل تو ہوتی ہے، لیکن ہم تو یہیں کے مقامی ہیں، ہمیں عادت ہو گئی ہے. پریشان نہ ہو، آرام سے سو، صبح سب کچھ تازہ، فریش اور اچھا لگے گا. میرے 4 دوست، جن میں ایک کا نام فروخ، باقر، حسین اور نعمان تھے. میرا نام جواد تھا. معذرت، میں نے اپنا نام دیر سے بتایا.
میں گھر میں سب سے بڑا ہوں اور باقی مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں. میری تینوں بہنیں بہت زیادہ خوش تھیں کہ بھائی جان کے دوست آ رہے ہیں اور ان کی خوب آؤ بھگت ہوگی. لیکن وہ بھی پریشان تھی کہ جب وہ یہاں آئیں گے اور مغرب کے بعد والی بات ان کی نالج میں آئے گی تو 2 دن کے اندر ہی بھاگ جائیں گے. لیکن میں پھر بھی انہیں منع نہیں کرنا چاہتا تھا. شاید میں انہیں منع کرتا اور وہ یقین نہ کر پاتے. اس لیے میں نے انہیں کراچی سے اس ویلی میں بلا ہی لیا تھا. صبح کا نظارہ اس ویلی میں بہت زبردست ہوتا ہے. ہر طرف حد نگاہ جانے کے بعد ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے. لگتا ہے ہم کسی جنت میں آ گئے. اور جھرنے کی آواز ایک عجیب ہی ترنم دل میں بجاتی ہے. صبح ہونے کے بعد جب میرے دوستوں کو میں لے کر باہر نکلا، فریش کرنے کے بعد، ان کو ناشتہ کرانے کے بعد ہم جگہ جگہ گھومتے رہے. بہت اچھی اچھی جگہوں پہ میں انہیں لے گیا کیونکہ میں خود ایک ڈرائیور تھا اور یہاں پر آنے والے سیاحوں کو میں گھماتا تھا. اس لیے انہیں گھمانے میں ذرا بھی پریشانی نہ ہوئی. 3 بج رہے تھے اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا یارو اب واپس لوٹتے ہیں. ویلی یہاں سے تھوڑی دور ہے اور ہم کافی آگے آ گئے ہیں. ایسا نہ ہو شام ہو جائے. ارے تو کیا ہوا شام ہو جائے گی، گھر ہی تو جانا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے، ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں. میں اس قدر پریشان تھا، میں نے بولا یار نہ کرو، گھر چلو، جو بھی بات ہے میں تم کو گھر چل کر بتاتا ہوں. اب وہ چاروں دوست کافی پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے چلو جیسے تمہیں صحیح لگے. خاموشی سے سارا سفر کٹتا ہے. جب میں انہیں گھر لے کر پہنچا، کھانا ریڈی تھا. زبردست قسم کا پلاؤ امی نے بنا رکھا تھا. ان کی خدمت میں حاضر کرنے کے بعد میرے والد صاحب بہت سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے اور میرے چاروں دوستوں کو سمجھانے لگے. پیارے بچوں، اب جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں بہت غور سے سننا. میں بھی نظریں زمین پر جمائے بیٹھا ہوا تھا کہ ابو کب بات پوری کریں. میں یہ کہہ رہا تھا جواد تم نے انہیں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں ابو، میں کیسے بتا سکتا ہوں، آپ ہی بتا دیجئے، آپ بڑے ہیں، یہ تو میرے دوست ہیں، مجھے مذاق میں لے لیں گے. میں نہیں چاہتا کہ تھوڑا سا بھی مذاق ان کے لیے دشواری کا سامان بن جائے. آخر کو یہ ہمارے مہمان ہیں. ٹھیک ہے میں ہی سمجھا دیتا ہوں. دیکھو تم چاروں کو ہم چاہتے تو کراچی میں منع کر سکتے تھے، لیکن ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں. اب تم لوگ چاروں آ گئے ہو تو بس ایک بات مان لو کہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرو. میرے چاروں دوست ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، لیکن انہوں نے میرے ابو سے کوئی سوال نہ کیا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. ہم ان چاروں سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. ابو کو نیند آنے لگی تھی. ابو بھی اپنے کمرے میں چلے گئے. میرے بھی کمرے میں چلے جانے کے بعد ان چاروں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی میں نہیں جانتا، لیکن جب ہم نے بہت زور سے چیخوں کی آواز سنی تب میری آنکھ کھلی. یہ اگلے روز کی بات ہے. رات کے 10 بج رہے تھے. ہو کا عالم تھا. سردی اتنی تھی نہیں لیکن پھر بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی. ہوائیں سائیں سائیں ایک خوفناک ماحول پیدا کرتی تھیں. جھرنے کی آواز بہتی دور سے آتی بہت عجیب لگتی. آج رات میں کافی بے چین تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. کمرے میں مدھم روشنی مجھے بہت زیادہ بدسکون کر رہی تھی. میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ لیمپ بجھا دوں. میں اپنے بستر سے اٹھا اور لیمپ بجھانے کے لیے آگے بڑھا. اچانک دروازے پر بہت زیادہ شور ہوا. جواد جواد جواد، باہر آؤ، دیکھو نعمان کو کیا ہو گیا ہے، جلدی باہر آؤ. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے کچھ قدم بڑھ کر آگے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا. ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میرا دروازہ بجا ہو اور باہر کوئی نہ ہو. میں فوراً اندر بھاگا گیسٹ ہاؤس کی طرف.
میں نے دیکھا وہ چاروں اپنے کمرے میں نہیں. اب تو ہمارے خوف کے میری جان نکل گئی. میں بھاگا ابو کے کمرے میں, ابو کو جگایا اور ہم باہر ٹارچ لے کر آ گئے. ارے وہ اتنی رات کو کدھر نکل گئے جواد؟ کہیں وہ ہماری بات کا برا تو نہیں مان گئے؟ ابا جان, کل ہم نے ان سے یہ بات کی ہے اور آج بھی سارا دن ہم گھومے پھرے ہیں. وہ جلدی سو گئے. اب کیا ہوا ہے میں نہیں جانتا. چلو جلدی چلو, اپنی گاڑی دیکھو کیا وہ ہے یا نہیں. میرے ابو کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا شاید وہ گاڑی چرا کر نکل گئے, کیونکہ ابو تو ان کو جانتے نہیں تھے. میری دوستی ان سے پرانی تھی جب کبھی میں کراچی گیا تھا. بہرحال گاڑی بھی میری اپنی ہی جگہ پر کھڑی تھی. کچھ فاصلے پر میں نے دیکھا کہ چاروں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے سانس پھولے ہوئے ہیں. میں بتاتا چلوں, میرا گھر بالکل کھائی کے نزدیک ہے اور اس کھائی کو کور کرنے کے لیے ہم نے کچھ سیڑھیاں بنائی ہیں تاکہ گھر سے نکل کر ایک دم کوئی کھائی میں نہ گر جائے. بالکل پتلی سی پگڈنڈی آگے کی طرف نکلتی ہے. ایک ایک بندے کو کر کے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ ہم پہاڑی لوگ ہیں اور پہاڑوں پر اسی طریقے سے گھر ہوتے ہیں. کوئی راستہ ٹریک اتنا چوڑا نہیں ہوتا اور ہم کافی اونچائی پر تھے, اس لیے ہمیں گھوم کے جانا پڑتا تھا. وہ چاروں ایک ایک کر کے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. ارے دھیان سے نیچے گر جاؤ گے. جلدی سے ابو نے انہیں اندر لیا. ان کے سانس پھول رہے تھے. میں فوراً ان کے لیے پانی لے کر آیا, انہیں پانی پلایا اور پھر بات شروع ہوئی. نعمان جو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا, نہ جانے اس کو کس طریقے سے تینوں دوست لے کر آئے. نعمان بری طریقے سے کانپ رہا تھا. کیا ہوا ہے باقر, تم بتاؤ. دیکھو تم چاروں میرے پاس دوست ہو, خدا نہ خواستہ تم چاروں میں سے کسی کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے, تمہارے والدین کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو تم اس سے سوال کریں گے نا. کیا ہوا ہے خدا را سچ سچ بتا دو, کہیں تم لوگوں نے وہ چیز تو نہیں دیکھ لی جس کا مجھے ڈر ہے. میرے ابو نے ان چاروں کو دیکھ کر بولا. وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور اتنے خوف زدہ تھے کہ کانپ رہے تھے. میرے ابو نے کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد باہر نہیں نکلنا, تو بیٹا اس میں سمجھانے کا کچھ مقصد تھا, تم لوگوں نے کیوں نہیں یقین کیا؟ انکل بس ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم ایسے ہی ہوا خوری کے لیے باہر نکلے تھے. ہم کراچی والے ہیں, دیر سے سونا ہماری عادت ہے. ہم یوں ہی چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے. آپ کو تنگ کرنا ہم مناسب نہیں سمجھا. اگر آپ ہمیں پوری بات بتاتے تو ہم یہ حرکت ہرگز نہ کرتے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتنی زور زور سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی. اتنی کریہا آواز, بچاؤ مجھے, بچاؤ مجھے یہاں سے نکالو, مجھے اپنے ساتھ لے چلو. وہ روتی رہی اور پھر قہقہوں کی آوازوں نے پورا گھر ہلا دیا. دروازہ بج رہا تھا. میرے ابو اٹھے اور ان چاروں کو اندر لے آئے, اپنے روم میں لے آئے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جواد تم بھی زور زور سے آیت الکرسی پڑھو. تھوڑی دیر بعد وہ آواز غائب ہو گئی. اب میں سمجھ گیا تم لوگوں نے کیا کیا ہے. جواد کے والد صاحب بولے. جی انکل, بات کچھ ایسی ہے کہ ہم چاروں ہوا خوری کے لیے نکلے. باتیں کرتے کرتے ہم تھوڑی آگے چلے گئے. ہمیں ایسا لگا کہ اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے. میں نے سوچا کہ دیکھو انکل نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ رات کو باہر نہیں نکلنا, اور یہاں تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تھوڑے اور آگے بڑھے. ہم بڑھتے جا رہے تھے. میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ کھولی ہوئی تھی. میں نے جیسے ہی وہ ٹارچ اس ہیولے کے اوپر ماری تو وہ ایک برہنہ عورت تھی. اس عورت کے تن پر ایک بھی لباس نہیں تھا اور وہ منہ گھمائے بیٹھی تھی. اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا آگے بڑھنے لگے کہ ماجرا پتہ کریں کیا ہے. اور جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس عورت کا قد لمبا ہوتا چلا گیا. وہ اپنی گردن لمبی کر رہی تھی. ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم بہت تیز بھاگے. نعمان جو بھاگ رہا تھا وہ پیچھے تھا. اس کو ایک ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر گیا.
جیسے ہی نعمان نے مجھے آواز دی باقر مجھے بچاؤ، میں پیچھے پلٹا۔ میں نے باقی دوستوں کو بھی روکا کہ رکو، اس کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا، کیا ہوا، مریں گے ساتھ۔ میں اس کو اٹھانے لگا تو وہ عورت بالکل برہنہ اور ایک دم بھیانک کریہا چہرہ، اس کے خوفناک دانت باہر آ گئے تھے اور وہ بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی وہ عورت ہماری جانب آ رہی تھی۔ ہماری خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ ہم نے جیسے تیسے نعمان کو اٹھایا اور اس کو بھگایا کہ بھاگ چل تیز تیز۔ ہم جیسے جیسے یہاں تک پہنچے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ وہ تو ایک جگہ رک گئی اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا، اور دیکھیں ہمارے پیچھے یہاں تک آ گئی ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ اسی لیے میں کہتا تھا نا کہ باہر نہ نکلو۔ پورا ماجرا پتہ چل گیا۔ 6 مہینے سے پورا گاؤں اس لڑکی سے اتنا پریشان ہے کہ مغرب ہو جانے کے بعد اس کے رونے کی آوازیں، کریہا چیخیں ہر گھر میں سنائی دیتی ہیں۔ بتاؤ، اگر میں تم لوگوں کو روکتا کہ کراچی سے یہاں نہ آؤ تو ناراض نہ ہو جاتے، لیکن کہنا تو ماننا تھا۔ نہیں انکل، اس کا کوئی حل نکالیں، ایسے تو ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں ہنٹڈ مشہور ہو جائے گا۔ بیٹا 8 لاشیں اب تک ہم لوگ دفنا چکے ہیں، وہ چڑیل مار دیتی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ چڑیل اس سے پہلے تھی؟ نہیں بیٹا، اس سے پہلے تو نہیں تھی، 6 ماہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ باتیں چلتی رہیں یہاں تک کہ اذان فجر کی آواز دور سے آنے لگی۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے۔ ظہر کا جب وقت ہوا اور ابا نے بولا کہ چلو مسجد کے پیش امام کے پاس چلتے ہیں، ان سے آج اس موضوع پر تو بات کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے تو جگہ دیکھ لی، یہ ہمیں وہاں لے جائیں گے جہاں سے وہ آواز آتی ہے، ہو سکتا ہے مسئلے کا حل نکل آئے۔ جب ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچے اور ہم نے اپنی ساری بات بتائی، مسجد کے پیش امام اور وہاں پر جمع شدہ مزید لوگ ہمارے ساتھ اس پوائنٹ تک گئے۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے ایک بڑا سا درخت تھا، موٹا سا پیپل کا درخت۔ جی یہاں بیٹھی تھی وہ عورت کیا کہیے، وہ 20-22 سال کی لڑکی لگ رہی تھی۔ جب اس بات کو مولوی صاحب نے سنا، انہوں نے ہاتھوں پر پڑھائی شروع کی، اس درخت کو ہاتھ لگایا، چبوترے کو ہاتھ لگایا اور وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے چلے گئے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ نیچے کھائی کے اندر اس لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ ہم سب اور گاؤں کے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ گئے تھے بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے؟ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا حادثہ ہوا ہے کہ وہ بھٹک رہی ہے۔ اس کی باڈی کو ڈھونڈ کر ہمیں دفنانا ہوگا اور اسے غسل دینی ہوگی، لیکن یہ کام جتنی جلدی صبح ہو سکے ہم کریں گے۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے رات کو پھر وہی تماشا ہوا، وہی زور زور سے رونے کی آوازیں اور وہی چیخو پکار۔ پوری رات ہم نے ڈر کر خوف سے گزاری، کیونکہ وہ لڑکی بچاؤ بچاؤ کرتی تھی اور سب کے دروازے بھی بجاتی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور مولوی صاحب نے اس کا کیسے پتہ چلایا، ہمیں نہیں معلوم۔ اگلی صبح جیسے تیسے ہوئی اور ہم سب ڈنڈوں کے ساتھ کچھ سامان کے ساتھ اس جگہ سے نیچے اترتے ہیں۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمیں ایک ہاتھ نظر آیا جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ مجھے ہی نظر آیا۔ میرے باقی ساتھی بہت آگے جا چکے تھے، میں نے شال لپیٹی ہوئی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے۔ صبح 7 بج رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کے اوپر سے جھاڑیاں ہٹائیں فوراً اس پر چادر ڈال دی۔ اللہ کا لاکھ احسان کہ اس کا شریر کوئی دیکھ نہ سکا، اور میں نے فوراً اس کو چادر میں چھپا کر سب کو آواز لگا دی کہ یہ رہی لاش۔ وہ اتنی حسین ترین لڑکی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ میں بھی اپنے حواس کھو بیٹھا اور بہت زیادہ دکھ میں چلا گیا، نہ جانے یہ کون تھی، کہاں سے آئی اور کیسے
اس کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی کہ یہ بچاؤ بچاؤ کہتی ہے، اور اب تک اس نے 6 ماہ کے اندر 8 لوگ مار دیے۔ کفن دفن ہو جانے کے بعد اس کے لیے سالوں ثواب کیا۔ مولوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ آج کے بعد یہ لڑکی کسی کو نہیں ستائے گی۔ میں نے درخت کو بھی حصار میں لے لیا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں آئندہ کے بعد اب کوئی بھی ٹورسٹ آئے گا، ہم اس کی مکمل طور پر تحقیق کریں گے۔ باقاعدہ ایک تنظیم تشکیل دی گئی، وہاں کے گیسٹ ہاؤسز اور وہاں کے دیگر ہوٹلز سب پر چھوٹی سی ویلی تھی کہ آیا یہاں کے ٹورسٹ ایک ایک انسان کی شناخت دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ واقعہ ایک بہت زیادہ کریہا اور نازیبا واقعہ ہے۔ انسان اپنی جان کب کہاں کیسے گوا دے ہم نہیں جانتے۔ دوسرے انسان کا بھروسہ، اس انسان کا جان لیوا حادثہ، اور پھر اس کا بھٹکنا، اور پھر اس کا یہ چلانا کہ بچاؤ۔ نہ جانے اس کی کتنی بے حرمتی ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، اس کو کیا اذیت ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن ہم 2 روز وہاں مزید ٹھہرے تھے اور ہم نے پھر کوئی آواز نہ سنی۔ لسنرز، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔